الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. میرے محترم بزرگوں بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ملک زمین کے متعلق ہمارے ہاں معروف یہ ہے کہ کوئی لونڈی، کوئی خاتون جو جنگ کے اندر مال کے لحاظ سے جب مال ملتا ہے اس میں کچھ خواتین بھی ان کی رہ جاتی ہیں، تو وہ خواتین جب آ جائیں تو اسلام ان کی اجازت دیتا ہے کہ جیسے چاہو ان کو اپنے گھروں میں استعمال کرو، جس پر میں نے انا للہ پڑھا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ یہ بات سمجھ لے ہے. دیکھیے تعلق خاص کے لیے نکاح لازم ہے. نکاح کے علاوہ یہ سلسلہ حرام ہے اور قطعی حرام ہے. خواہ کہیں بھی کسی بھی شکل میں کسی بھی سلسلے کو قائم کرتے ہوئے کیا جائے. جس چیز کی وضاحت کی گئی ہے یہ سورہ النساء کے اندر مزید آگے 5واں پارہ شروع ہوگا تو اور بھی وضاحت اس کی بہت آئے گی، لیکن یہاں پر ہی ملک زمین کے متعلق سن لیجئے اور سمجھ لیجئے کہ اگر ایک عورت کسی کے ہاں خادمہ کی شکل میں آ گئی ہے تو ظاہر ہے کہ خادمہ جس کی ہے اس کے ہاں اس کے کام کاج، اس کے معاملات، کھانے پینے کے، اس کی ضروریات، یہ جو مالک ہے اس کا خیال رکھنا اس کا بنتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ آدمی خود ملک زمین کو اپنے نکاح میں مالک لے سکتا ہے. نکاح میں لے گا، ملک زمین رکھ کر بھی لے سکتا ہے، آزاد کر کے بھی. ہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ آزاد عورتوں کے احکام اور غلام عورتوں کے احکام ایک جیسے نہیں ہیں. غلام عورت ہے، لونڈی ہے، تو وہ آزاد عورت والے معاملات نہیں رکھتی. یعنی اپنے نکاح میں وہ اس کو لیتا ہے جو اسی کی غلام ہے، خادمہ ہے، تو اس کے لیے وہ برابری جو آزاد عورتوں میں رکھنا ہے وہ ضروری نہیں ہے. وہ جس طرح گھر کے کام کاج کرتی ہے، جس کا اس کو کھانا رزق اس کو دیا ہوا ہے، وہ اس کو جس طرح کی چاہتا ہے امراض دے، وہ اپنی جگہ پر، لیکن یہ دونوں حقوق ایک جیسے نہیں رکھتی. آزاد آزاد ہے اور غلام غلام ہے.
ہاں اس لونڈی کو، اس خادمہ کو، اس غلام عورت کو کوئی دوسرا آدمی جو حقوق ادا نہیں باقاعدہ کر سکتا آزاد عورت کے، زندگی معاشرے میں گزارنا اس کا بھی حق ہے، ضروریات اس کی بھی ہیں، اولاد اس کو بھی چاہیے، تو وہ کسی اور کی لونڈی کو اپنے نکاح میں لے سکتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ لونڈی جس کی ہے اس کے ہاں اس کو کام کاج کرنا ہے، جا کر اس کے معاملات ہیں، جو اس کی ذمہ داریاں ہیں وہ اپنی پوری کرے گی، تو اس کے ہاں بھی وہ اپنا وقت آ کر گزارے گی۔ یہ اب آزاد مرد ہے، عورت غلام ہے، تو یہ اس طرح کے حقوق باقاعدہ نہیں رکھتی، حق زوجیت یہاں پورے کرے گی، اس کے مقابلے میں جو اس کی وہ خدمت کر رہا ہے وہ کرتا رہے گا، لیکن اس کا رزق، کھانا پینا، معاملات جو پہلے ہاں اس کے جہاں اس کی وہ مطلب خدمت کا معاملہ ہے وہاں سے جو اس کا طے ہے وہ اپنا لے گی۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اس لونڈی کو رکھا ہی کسی اور صورت میں گیا، تو اگر ایسی صورت بن جائے خدا نے خواستہ، تو جو اس کے ہاں اولاد ہوگی اگر اس کو مار دیا جائے تو قتل عمد، غلام ہو یا آزاد، قتل عمد ہو تو گناہ بہرحال اپنے جگہ پر قتل کا، اور اگر یہ سلسلہ چلتا ہے تو بعد میں وہ اولاد کس کی ہے اس کی کون وضاحت کرے گا؟ اس لیے کسی عورت کو دو جگہوں پر ایک وقت میں رہنے کی حق زوجیت کے لیے کسی حال میں بھی اجازت نہیں ہے۔ پچھلے جمعہ پر آپ یہ بات وضاحت سے سن چکے ہیں کہ ایک عورت مختلف وقتوں میں مختلف خامدوں کے پاس رہے، اس کے ہاں اولاد ان خامدوں سے ہو، تو وہ سارے اولاد جو ہے وہ باوجود اس کے کہ بہن بھائی ہیں ماں کی طرف سے، وہ بہن بھائی ہیں، لیکن وہ نسب ایک نہیں رکھتے، ان کا حسب نسب علیحدہ ہے۔ اس کے حسب نسب کا کیا کیا جائے گا؟ جو عورت ایک کے ہاں لونڈی کی حیثیت سے وہی سلسلہ کرے جو آپ کہتے ہیں، اور پھر وہ عورت کسی دوسرے کے ہاں جا کر حق زوجیت ادا کرے، تو اولاد کس کی ہوگی یہ کون ہے؟ اور اگر یہ بات وہاں رکھ دی جائے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اولاد اس کی ہوتی ہے جس کے بستر پر ہو، اگر یہ بات ہے تو بستر بھی دونوں جگہ اگر استعمال ہوا تو پھر بھی وہی بات۔ اس کے لیے یہ میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ سوال اٹھ سکتا ہے اندر سے کسی بھائی کے، تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ وہاں بات تھی جہاں کسی کے اوپر شک پڑا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، تو ایسا سلسلہ اگر کہیں بن گیا، اختلاف آ گیا، بچہ ہے اس کو تو آنا ہے اپنے وقت پر، وہ آ گیا دنیا کے اندر، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شکل و صورت کے لحاظ سے بھی اگر یہ پتہ چلے کہ کہیں اور مشابہت ہوتی ہے، لیکن یہ بچہ اسی کا ہے جس کے بستر پر ہے، جس کو نکاح، یعنی دوسرا سلسلہ اگر کوئی ہے اس کو غلط کری آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کا کوئی سلسلہ اس طرح کا بن نہیں سکتا۔ اس لیے یہ بات سمجھ لیجئے کہ اگر عدل نہیں کر سکتے تو ایک آزاد یا ایک فواحدتاً، ایک آزاد میں اپنی طرف سے لگا رہا ہوں، ایک آزاد او ما ملکت، یا پھر دوسری بات ایمانکم یعنی ملک زمین کی دوسری بات کیا تھی کہ اگر ایک آزاد نہیں رکھنا آپ نے، کچھ آگے دوسری کی صورت کرنا ہے اور آپ عدل بھی نہیں کر سکتے، تو دوسری ملک زمین کو نکاح میں لیا جا سکتا ہے۔ اب یہ آزاد عورت اور ملک زمین دونوں کے احکام ایک جیسے نہیں ہوں گے۔ میرے خیال میں جو وضاحت مناسب تھی میں نے کر دی ہے، اللہ توفیق دے سمجھنے کی کہ یہ ملک زمین کے معاملے میں محتاط حساب نہیں۔ آخر کار ہمارے ہاں جب لوگ بیٹھ کر سر جوڑ کر سارا کچھ کر لیتے ہیں، کیونکہ آگے انہوں نے کچھ اس طرح کی باتیں کر دی ہوئی ہیں، مفسرین نے لکھ دیا ہے، اور کچھ ایسی روایات ان کو وائی تباہی کی مل گئی ہیں کہ اب ان سے نکلنا کوئی چاہتا نہیں، تو اس کے لیے آخر میں ہمارے علماء یہ کہہ دیتے ہیں کہ یار چھوڑو، آج کل کون سا یہ کوئی مسئلہ درپیش ہے۔ میرے بھائی وہ بات صحیح کہ آج کل درپیش مسئلہ نہیں ہے، تو یہ وقت پر درپیش مسائل کو
حل کی کرنا اور ڈسکس کرنا یہ اچھی بات ہوتی ہے، تفہیمات پہلے ہونی چاہیے۔ اور ہمارے ہاں تو یہ بات کہی جاتی ہے، دیکھیے رمضان ہے تو رمضان کو آپ باقی 11 مہینوں میں سیکھ لینا، 12واں مہینہ تو آپ استعمال کریں ان باتوں کو سمجھ کر۔ یہ تو نہیں ہے کہ رمضان آتا ہے تو شروع کر لو، محرم آیا تو اس کو شروع کر لو، ربیع الاول آیا تو اس کو شروع کر لو، کہ جو آیا موقع کے اوپر اس کے اوپر بیان شروع کر دو، پھر ایک دوسرے کے خلاف جہاں تک ہو سکتا ہے بولو اور اپنی واہ واہ کرو۔ نہیں، قرآن اسلام ان باتوں کی اجازت نہیں دیتا، یہ تفہیمات ہیں اور ان کو وقت سے پہلے لے لینا چاہیے۔ اللہ توفیق دے۔ ملک یمین کے متعلق سمجھ لیجئے کہ کسی کی خادمہ اگر کوئی شخص آزاد اپنے نکاح میں لیتا ہے تو وہ نکاح لینے کا حق رکھتا ہے، یہ اس کے حق زوجیت ادا کرے گی۔ حق زوجیت کے بعد اس کا اور آزاد عورت کا دونوں کے معاملات اس آزاد مرد کے ہاں ایک جیسے نہیں۔ اگر اس ایک مسئلے کو اس طرح نہ سمجھا جائے تو دوسری طرف بہت ساری خواتین بھی اس زمانے میں ایسی تھیں جو اپنے ہاں غلام رکھتی تھی مرد۔ اگر آزاد عورت غلام اپنے کو اس سلسلے میں استعمال نہیں کر سکتی تو آزاد مرد بھی اپنی لونڈی یا باندی کو اس سلسلے میں استعمال نہیں کر سکتا۔ اس بات کو اس تیسری آیت کے اندر باقاعدہ وضاحت کر دیا گیا ہے کہ اگر آزاد عورتیں جو 2 3 4 تم نکاح میں لے سکتے ہو بچوں کی کفالت کے لیے جو یتیم ہیں تو لے لو، اگر تم ان میں عدل نہیں کر سکتے تو قرآن نے یہ بات واضح کر دی، اگر عدل نہیں کر سکتے تو ایک آزاد پر گزارا کرو، اگر پھر نہیں سمجھتے اور کرنا چاہتے ہو او ما ملکت ایمانکم تو پھر ملک یمین تمہارے پاس ہے ان کے ساتھ نکاح کر لو۔ یہ بات یاد رکھیے، ملک یمین کا وقت بھی آئے گا جب نکاح ہوگا تو وہاں حکمار مقرر ہوگا، وہاں ہاں طے ہوگی، وہاں پر بھی بات ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ آزاد چھوڑ دی جائے گی کہ وہ ملک یمین ہے تو جس نے نکاح کر لیا وہ نہیں، اس کے کچھ حقوق اس پر بھی ہوں گے، وہ آگے انشاءاللہ مضمون آئے گا تو بیان کر دیا جائے گا۔ فرمایا ذالک ادنی الا تعولوا، یہ باتیں اس لیے بیان کی گئی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم آزاد عورتوں کے ساتھ ایک سے زیادہ نکاح کرو اور پھر محبت میں کسی ایک طرف جھک پڑو۔ ذالک ادنی الا تعولوا، یہ زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ایک طرف جھک پڑو اور ایک طرف جھک پڑنے کا جو انجام ہے وہ آخرت میں وہی ضلالت ہے۔ اس لیے اس ضلالت سے بچانے کے لیے اللہ رب کریم نے ان دونوں چیزوں کی وضاحت فرما دی۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة